سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ بھگوڑا کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بیٹی، مہمانوں کے نہانے کے لیے باتھ روم میں پانی رکھ دو۔ ہمیں چارپائی پر بٹھا کر وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا۔ اس کے انداز میں اتنی بے تکلفی اور شفقت تھی کہ ہم خود کو بن بلایا مہمان سمجھنے کے بجائے اس کے خصوصی مہمان سمجھ رہے تھے۔ بیٹی کو پانی لانے کا کہہ کر وہ خود گھر کے اندر گھس گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں مٹی کی درمیانے سائز کی سراہی تھی جس میں وہ ٹھنڈا پانی لے کر آیا تھا۔ پانی عجیب قسم کی فرحت بخش ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ پانی پینے کے دوران پلوشا مکان کے سامنے بنے ہوئے پتھر کے باتھ روم میں پانی کی 2 بالٹیاں رکھ چکی تھی۔ ابو جان، پانی رکھ دیا ہے، مہمانوں کو کہیں کہ نہا لیں۔ جاؤ بیٹا، ایک ایک کر کے نہا لو، وہ مشفق بھرے لہجے میں بولا اور میں سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہم دونوں جب تک نہا کر تازہ دم ہوتے وہ خوشبودار قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ نہانے اور قہوہ پینے سے ہماری تھکن بالکل اتر گئی تھی۔ اس دوران اس بوڑھے کا انداز گفتگو بالکل ایسا رہا جیسے وہ برسوں سے ہمارا واقف کار اور شناسا ہو۔ بیٹا، 1 منٹ میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے قہوہ پیتے ہی وہ اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ وضو کر کے آ گیا۔ اس کی اقتدار میں ہم نے شام کی نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد تو وہ کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے گھر میں گھس گیا، جبکہ میں اور امجد اس بے لوث شخص کی مہمان نوازی پر تبصرے کرنے لگے۔ کھانا ہم نے نماز عشاء پڑھ کر کھایا۔ مرغی کا سالن اور تندوری روٹیاں ہم گنجائش سے بھی زیادہ کھا گئے تھے۔ روٹی کے بعد قہوے کا دور چلا۔ اس دوران ہم گپ شپ کرتے رہے۔ امجد کے بارے میں یہ جان کر کہ وہ پشتو نہیں جانتا، اس بزرگ نے اس سے اردو میں حال احوال پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی اردو ایسی تھی کہ اس سے زیادہ پشتو امجد کو سمجھ آ جاتی۔ مگر اس کا دل رکھنے کے لیے امجد سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا رہا اور تکے سے ٹوٹے پھوٹے جواب بھی دیتا رہا، مگر بزرگ کی اردو زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ دے سکی اور امجد کی جان بخشی کرتے ہوئے وہ مجھ سے پشتو میں مخاطب ہوا۔ بیٹا، برا نہ مناؤ تو ایک بات پوچھوں؟ ماما جی، ایک چھوڑ 10 پوچھیں، میں سعادت مندی سے بولا۔ آپ لوگ جنگل خیل کس سلسلے میں جا رہی ہو؟ اگر سیر و تفریح کا ارادہ ہے تو ہماری بہرام شاہ وادی میں بھی تو خوبصورتی ہے۔ جنگل خیل سے پیچھے نہیں، آپ لوگ یہاں پر جتنا عرصہ جی چاہے رہ جاؤ، میں آپ کو پوری وادی کی سیر کرواؤں گا۔ نہیں ماما، ہم سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اسلحہ وغیرہ یا نشہ وشا چاہیے تو وہ بھی میں آپ کی جگہ جنگل خیل جا کر لے کر آ سکتا ہوں۔ ہماری غرض و غایت یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جنگل خیل کا رخ کریں۔ کیوں ماما؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ وہ اس لیے بیٹا کہ آپ دونوں کے چہرے پر مجھے خاندانی شرافت اور سعادت مندی کے آثار نظر آ رہے ہیں، جبکہ جنگل خیل میں تو اپنے نام کی مثل جنگل کا قانون ہی چلتا ہے۔ وہاں پر طاقت اور غنڈہ گردی کا راج ہے۔ پورے پاکستان، وزیرستان، افغانستان اور روس کی مختلف ریاستوں کے لچے لفنگے وہاں جمع ہیں۔ مختلف گروہوں کی بادشاہی ہے، آئے روز فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ جگہ شریفوں کے جانے کے لائق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ دونوں کا وہاں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ماما جی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور زندگی دے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا، مگر کاش ہم آپ کی بات ماننے کے قابل ہوتے۔ میں سمجھا نہیں، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماما جی، میں گنڈا پور ہوں، اور ایک گنڈا پور سب کچھ بھلا سکتا ہے، اپنے دشمن سے بدلہ لینا نہیں بھول سکتا۔ یہ کہہ کر بابا گہری سوچ میں کھو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا، آپ لوگوں کو کامل یقین ہے کہ آپ کا دشمن وہیں پر چھپا ہے؟ جی، میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا، پھر اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی دعاؤں کی ہمیں ہر آن ضرورت رہے گی۔ آپ دونوں کے پاس ایک ہی کلاشنکوف دکھائی دے رہی ہے، اگر پسند کرو تو میں اپنی کلاشنکوف آپ لوگوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ ماما جی۔ گن کے علاوہ ہمارے پاس یہ پستول بھی موجود ہے۔ میں نے جیب سے گیراگٹ مارک 13 نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اور ویسے بھی ضرورت پڑی تو ہم وہیں سے خرید لیں گے، پیسے کافی ہیں ہمارے پاس۔ بہرحال آپ لوگوں کے پاس آج شب سوچنے کے لیے موجود ہے، اس بارے میں کوئی مناسب حل سوچ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ جنگل خیل کا اندھیرا آپ لوگوں کو نگل جائے۔ اللہ خیر کرے گا ماما جی، بس آپ ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا۔ اچھا، اب آپ لوگ آرام کرو، رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو طلب کر لینا۔
وہ ہمیں بیٹھک میں چھوڑ کر گھر میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی امجد کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھے بابا جی سے سنی ہوئی تمام باتیں از سر نو اسے تفصیل سے سنانی پڑیں۔ ویسے چودھری اکبر نے چھپنے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ تمام تفصیلات سنتے ہی وہ بولا، لازمی بات ہے، جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ چودھری بھی اپنے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ امجد گہری سوچ میں ڈوب گیا، جسے غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ دن کی تھکن اور بے آرامی نے جلد ہی مجھے نیند کی آغوش میں دھکیل دیا تھا۔ صبح کے وقت ہم روزمرہ کے معمولات اور ناشتے کے بعد جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بابا، جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے ہماری بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی تھی، حالانکہ اس کے مکان اور کپڑوں وغیرہ کی حالت چیخ چیخ کر اس کی غربت کا اعلان کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی کچھ مالی امداد کروں، مگر مجھے پتا تھا کہ اس نے کسی حالت میں بھی یہ امداد قبول نہیں کرنی تھی۔ امجد میری پریشانی بھانپ گیا تھا، اس لیے پنجابی میں کہنے لگا، اس کی بیٹی کو کسی بہانے کچھ رقم دے دو۔ مجھے امجد کی ترکیب بہت بہتر لگی۔ اچھا ماما، اب ہم چلتے ہیں۔ لیکن ہماری چھوٹی بہن نظر نہیں آ رہی، جو ہمیں مہمان بنا کر لائی تھی۔ وہ گھر میں ہی ہوگی، ناشتہ کر کے اپنی ماں کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے گی اور پھر بکریاں لے کر وادی میں نکل جائے گی۔ ہمیں یہ بتا کر وہ اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگا، پلوشا، او پلوشے۔ جی ابو جان۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ گڑیا، ادھر آؤ۔ میں نے اسے اپنی جانب بلایا اور وہ جھجکتے ہوئے ہمارے قریب آ گئی۔ بہن، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے ہمیں کافی راحت و آرام ملا۔ میران شاہ سے چلتے وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ راستے میں ہماری ملاقات ایک ننھی سی بہن سے ہو جائے گی، ورنہ ہم ضرور اپنی گڑیا کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے۔ بہرحال ابھی یہ تھوڑی سی رقم ہے، اس سے اپنی مرضی کی کوئی چیز خرید لینا۔ میں نے جیب سے 5,000 کی رقم نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے گھبرا کر اپنے والد کی جانب دیکھا تو وہ پریشانی سے بولا، بالکل نہیں بیٹا، آپ لوگوں کو آگے رقم کی بہت ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ میں آپ دونوں کی جگہ پر اس کے لیے میران شاہ سے تحفے منگوا لوں گا۔ ماما جی، آپ ہمارے درمیان میں بالکل نہیں بولیں گے، یہ بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے رقم نہ لی تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے ہمیں بھائی نہیں سمجھا تھا۔ نہیں بھیا، وہ گھبرا کر بولی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں اصل نقل چھوڑو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بھائیوں سے تو بہنیں زبردستی رقم نکلوا لیتی ہیں، تم کیسی بہن ہو کہ بھائی کی دی ہوئی رقم کو ٹھکرا رہی ہو؟ میری جذباتی دھمکی کارگر رہی اور اس نے جھجکتے ہوئے رقم لے لی۔ میری دیکھا دیکھی امجد نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اتنی ہی رقم زبردستی اسے تھما دی۔ اب ہم چلتے ہیں گڑیا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ کہہ کر ہم دونوں عبداللہ خان سے بغل گیر ہو کر جنگل خیل کی راہ ہو لیے۔ جب تک ہم نظر آتے رہے، باپ بیٹی وہیں کھڑے ہمیں جاتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ درختوں کے جھنڈ نے ہمیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہوتی ہیں۔ امجد نے خاموشی کو توڑا۔ ہاں یار، عورت کا ہر روپ ہی نرالا ہے۔ ماں کے روپ میں قدموں تلے جنت رکھتی ہے تو بیوی کے روپ میں راحت اور سکون ہے، بیٹی کے روپ میں سراپائے رحمت اور بہن کے روپ میں عزت و حرمت کا نشان۔ ویسے تیرے خیال میں ہم سامنے والی پہاڑی کس ٹائم تک عبور کر لیں گے؟ اس نے موضوع بدلا۔ اسے پتا تھا کہ مزید اگر کچھ دیر اس موضوع پر بات ہوئی تو میں نے امی جان اور سعدیہ کی یادوں میں کھو جانا تھا۔ حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں فاصلے دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر تجربے کی بات کروں تو تمہیں بھی یاد ہوگا کہ ہمارے انسٹرکٹرز کہتے تھے کہ سورج اگر آپ کی پشت پر چمک رہا ہو تو ہدف آپ کو اصل فاصلے سے دور نظر آئے گا، اور ہدف اگر ارد گرد کی چیزوں سے بڑا ہو تو نزدیک نظر آئے گا۔ ابھی اس ہدف میں متضاد باتیں پائی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جتنی دور نظر آ رہا ہے یہ اس کا درست فاصلہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم 3-4 گھنٹوں میں اس پہاڑی کے بیس میں پہنچ جائیں گے، البتہ اس کی چڑھائی چڑھنے میں کتنا ٹائم خرچ ہوگا یہ تو نزدیک جا کر اوپر چڑھنے والے راستے کو دیکھ کر پتہ چلے گا۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں، امجد بولا۔ تمہاری پہلی بات گو درست ہے کہ سورج ہماری پشت پر چمک رہا ہے، مگر دوسری بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہدف بے شک بڑا ہے، مگر اس کے ارد گرد موجود پہاڑ بھی اسی نسبت سے بڑے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ پہاڑی اپنے اصل فاصلے سے دور نظر آ رہی ہے، اور اگلے 2 گھنٹوں میں ہم اس کے بیس میں ہوں گے۔ اور امجد کا تجزیہ درست نکلا۔ اگلے 2-2.25 گھنٹوں میں ہم پہاڑی کی بیس میں پہنچ چکے تھے۔ وہ کوئی اکیلی ٹیکری نما پہاڑی نہیں تھی، بلکہ پہاڑیوں کا ایک مسلسل سلسلہ تھا، اور اس سلسلے میں ہم خصوصی طور پر جس پہاڑی کی بات کر رہے تھے وہ ارد گرد کے پہاڑوں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ باقی پہاڑیوں کے مقابلے میں اس پر سبزے کی بہتات تھی۔ اس کی یہ نشانی ہمیں طوفان خان نے بتلائی تھی، اور بعد میں عبداللہ خان نے اس کی تصدیق کی تھی۔
پہاڑی کے بیس میں پہنچ کر ہم آرام کے لیے چند لمحے بھی نہیں رکے تھے۔ ویسے بھی درختوں کے بیچ اوپر جانے کا راستہ صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ رفتار البتہ پہلے کی نسبت کم ہو گئی تھی۔ ارے، اس جگہ سے تو اترنا ناممکن ہے۔ اوپر پہنچتے ہی امجد اس پہاڑی کے نیچے اترتی سیدھی ڈھلان کو دیکھ کر واویلا کرنے لگا۔ ادھر سے کس بے وقوف نے تجھے اترنے کو کہا ہے؟ تو پھر؟ ابھی ہم نے اسکائی لائن پر ہی حرکت کرنی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم اوپر چڑھنے کے بجائے نیچے ہی نیچے سفر کرتے اور جس جگہ اب نیچے اتریں گے اس کی مخالف سمت میں اوپر چڑھ جاتے؟ اگر گدھوں کو اعتراض نہ ہوتا تو میں ضرور تجھے گدھا کہتا۔ بے وقوف جو لوگ اس راستے کو استعمال کر رہے ہیں، میں انہی کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس جگہ اترنے کا راستہ ٹھیک ہو، اس جگہ کی چڑھائی ناقابل عبور ہو۔ شکریہ، آپ نے اپنے ہم جنسوں کا اعتراض مجھ تک پہنچا دیا۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ اس خاموشی کو امجد نے ہی توڑا۔ جانو صاحب، بھوک مارنے کا ارادہ ہے؟ کچھ کھانے پینے کے بارے میں بھی سوچو۔ کوئی موزوں جگہ نظر نہیں پڑ رہی۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر کھائیں گے۔ چھوڑو چشمے کو، بوتلوں میں پانی موجود تو ہے۔ وہ راستے کے قریب ایک گھنے درخت کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ صبح سے ہم بغیر رکے چل رہے تھے، لیکن کوئی خاص تھکن نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کمانڈو ٹریننگ تھی، ورنہ ان علاقوں میں مسلسل اتنی دیر تک سفر کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ ہم چند منٹ پاؤں پسار کر پتھریلی زمین پر بیٹھ گئے۔ اس طرح بیٹھنے سے بڑا سکون مل رہا تھا۔ تیز دھوپ اور کٹھن سفر کی وجہ سے جسموں سے نکلنے والا پسینہ چند لمحوں میں ہی خشک ہو گیا تھا۔ پنجاب کے لحاظ سے ہمیں مارچ کے آخر اور اپریل کے پہلے ہفتے کے موسم کی طرح کا موسم محسوس ہو رہا تھا۔ امجد نے کپڑے میں بند روٹی کھول کر درمیان میں رکھی۔ تندوری روٹی، جنگلی ساگ جس میں ممتا کی محبت اور ہمشیرہ کے پیار کی خوشبو رچی بسی تھی، ہم چند لمحوں میں سب کچھ چٹ کر گئے۔ جانو صاحب، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ امجد پتھر پر سر ٹیک کر لیٹ گیا۔ اگر تو نے جانا ہے تو بسد شوق تشریف لے جا سکتے ہو۔ ماجے، آگے راستہ خطرناک ہے۔ روشنی روشنی میں جتنا سفر طے ہو جائے بہتر ہے۔ رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ ہر جگہ پلوشہ بہن نہیں ٹکراتی کہ جو زبردستی مہمان بنا کر ساتھ لے جائے۔ اللہ کسی کو بھی تیرے جیسا سخت مالک نہ دے۔ غضب خدا کا، سارا دن خوار کرنے کے بعد بھی چند لمحوں کا آرام اسے برا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ساری رات آرام ہی تو کرنا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس مرتبہ ہماری رفتار پہلے کے مقابلے میں کچھ کم تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جسم آرام کا طلبگار ہوتا ہے، مگر ہماری قسمت میں آرام نہیں تھا۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر ہی باقی تھی کہ ہم اترنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اس کی نشانی طوفان خان اور عبداللہ خان کے مطابق پہاڑی سلسلوں کا دو حصوں میں منقسم ہونا تھا۔ ایک شاخ اسی سیدھائی میں چلی گئی تھی، جبکہ دوسری شاخ بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ پار کی پہاڑی اس جگہ آ کر ختم ہو گئی تھی اور وہاں ایک بڑا سا خشک نالہ دکھائی دے رہا تھا۔ ماجے، یہاں سے اتر کر اس نالے میں سفر کرنا ہے۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے یار، اس جگہ سے اوپر آنا ناممکن ہے۔ اس نے آنے کی سمت کی چڑھائی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں، مگر اترائی بہت مناسب ہے۔ میں نیچے اترنے میں پہل کرنے لگا۔ وہ بھی سر ہلاتے ہوئے میرے پیچھے چل پڑا۔ ہم اب تک درمیان میں ہی تھے کہ سورج ڈوب گیا، مگر اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ نالے کے درمیان اور پہاڑی کی تقریباً چوتھائی بلندی تک کافی گھنے درخت تھے۔ ہم ان درختوں کے جھنڈ سے کوئی 50-60 قدم دور تھے کہ اچانک وہاں سے 3 افراد برآمد ہوئے۔ ان کا رخ ہماری جانب ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ذرا سے ٹھٹکے، گویا ہم پہ اسی وقت ان کی نظر پڑی تھی، اور پھر ہماری طرف چل پڑے۔ اس راستے پر آپ نے کوئی لڑکی تو نہیں دیکھی؟ نسبتاً چھوٹے قد والے نے پوچھا۔ وہ تمام مضبوط بدن اور میانہ قامت افراد تھے۔ تمام کے سر پر عورتوں کی مانند لمبے لمبے بال تھے۔ کلاشنکوفیں انہوں نے کندھوں سے لٹکانے کے بجائے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں، مگر ہم سے بات کرنے والے کا قد باقیوں کے مقابلے میں چھوٹا تھا، اور اس کے پوچھنے کا انداز اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حکم دینے کا عادی ہے۔ ہم سے بھی اس نے اسی طرح حکمیہ لہجے میں بات کی تھی۔ جواباً میں نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہے۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا اور کلاشنکوف میری طرف تان لی۔ امجد نے کلاشنکوف کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے مخالف نے بغیر کسی وجہ کے گن مجھ پر تان لی تھی۔ امجد نے بعد میں گن کندھے سے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ امجد کو ایسا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ گولی اس کے سر سے چند انچ اوپر ہی گزری ہوگی۔ کلاشنکوف لاندے غزار کا، کلاشنکوف نیچے پھینک دو۔ مخاطب امجد تھا۔ امجد نے ہونٹ بھینچتے ہوئے گن اپنے پاؤں میں گرا دی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کلاشنکوفیں ہماری طرف سیدھی کر لی تھی۔ میرا نام ہیبت خان ہے اور میں نے بڑے بڑے بگڑے ہوں کو سیدھا کیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ سچ بتا دو لڑکی کو کہاں چھپایا ہے۔ اس مرتبہ بھی پستہ قامت ہی بولا تھا۔
جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ باقی دونوں یا تو اس کے ملازم تھے یا کم از کم رتبے میں اس سے نیچے تھے۔ آپ ہیبت خان ہیں یا وحشت خان، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر ہم نے کسی عورت یا لڑکی کو دیکھا ہوتا تو ضرور آپ کو مطلع کرتے، اس لیے بات بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی رائے لیں اور ہمیں بھی جانے دیں۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ہا ہا ہا، سن رہے ہو حکم دادا، بات بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی رائے لیں۔ کل کا لونڈا ہیبت خان کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی ہنس پڑے تھے۔ حکم دادا، ذرا ان کی تلاشی تو لو تاکہ پتہ چلے یہ کتنے پانی میں ہیں۔ ایسے لونڈے کافی نقدی جیبوں میں لیے پھرتے ہیں۔ ایک سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا، اس کا رخ میری جانب تھا۔ سب سے پہلی غلطی جو اس سے سرزد ہوئی وہ اپنی گن کو کندھے سے لٹکانے کی تھی۔ دوسرے نمبر پر وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں اور ہمارے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں چونکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف گن فائٹر ہوتے ہیں، بچپن ہی سے ہتھیاروں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ان کا نشانہ بہت اچھا اور ہتھیار پر کنٹرول اور قابو بہت بہتر ہوتا ہے، مگر بغیر ہتھیار کے وہ جسمانی طاقت کے بل پر کسی کو زیر کر لیں تو دوسری بات ہے۔ خالی ہاتھ لڑنے کے فن سے بہرحال وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ اینڈتا ہوا میرے قریب پہنچا۔ اس کا ارادہ میری تلاشی لینے کا تھا، جبکہ میں نے اس کے لیے کوئی اور پروگرام سوچا ہوا تھا۔ اس نے شاید کبھی اتنی لمبی چھلانگ نہ لگائی ہو جس طرح کہ اس وقت وہ اڑ کر گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کی کلاشنکوف گرجی، مگر یہ اضطراری فائر تھا جو اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس نے گن کی نالی آسمان کی طرف کر کے کیا تھا۔ امجد کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے بجلی کسی صورت سے اپنے قدموں میں پڑی کلاشنکوف اٹھا لی۔ حکم داد ہیبت خان اور اپنے دوسرے ساتھی کو ساتھ لیے نیچے گر گیا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے امجد دھاڑا، خبردار کوئی حرکت نہ کرے۔ امجد کی اردو شاید انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہیبت خان نے لیٹے لیٹے ہی اپنی کلاشنکوف کا رخ ہماری طرف کرنا چاہا، مگر امجد تیار تھا۔ اس کی گن سے نکلنے والی گولی ہیبت خان کے بازو میں پیوست ہو گئی تھی۔ اگر زندگی عزیز ہے تو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس مرتبہ میں نے انہیں پشتوں میں خبردار کیا، لیکن شاید انہیں زندگی عزیز نہیں تھی۔ انہوں نے میری دھمکی کی قطعاً پرواہ نہ کی، اور اس کی وجہ غالباً ان کا وہ جاہلی غرور اور تکبر تھا جس کی بدولت وہ کسی کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور یہ غرور انہیں لے ڈوبا۔ اس مرتبہ امجد نے سنگل شاٹ کے بجائے سلیکٹیو لیور کو برسٹ پر سیٹ کرتے ہوئے ٹریگر پریس کیا۔ شام کے سناٹے میں کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ گونجی اور تینوں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جانو، غلط تو نہیں کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بچ جاتا تو ہمارے لیے ایک نیا محاذ کھل جاتا۔ اب ان کا کیا کریں؟ ان کے پاس موجود ایمونیشن حاصل کرو اور چلتے ہیں۔ یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ گو فائرنگ یہاں آئے روز مرہ کا معمول ہے، لیکن پھر بھی برے وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نہ ہو ہمیں کوئی یہاں دیکھ لے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی شروعات ہو جائے۔ ہم نے جلدی سے ان کی سرسری تلاشی لی۔ نقدی اور ایمونیشن کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ان کی لاشیں راستے سے تھوڑا ہٹ کر موجود ایک گڑھے میں دھکیلنا بھولے نہیں تھے۔ کلاشن کوفیں بھی ان کے ساتھ ہی گڑھے میں پھینک دی تھی۔ یہ ایک وقتی احتیاط پسندی تھی، ورنہ راستے میں کافی مقدار میں ان کا خون پھیلا ہوا تھا جس سے آسانی سے ان کی لاشوں کی نشاندہی ہو جانی تھی۔ لیکن رات کے وقت کسی کو بھی راستے میں پڑا خون نظر نہیں آ سکتا تھا۔ صبح تک ہم نے یوں بھی اس جگہ سے کافی دور نکل جانا تھا۔ ماجے، اب راستے سے ہٹ کر چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مگر آسمان کو دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے اوپر دیکھا۔ بادل دیکھو کس تیزی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر بارش شروع ہو گئی تو ہم اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ تو ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور شام کا ملگجا اندھیرا بادلوں کے باعث گہرا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں راستے سے آہستہ آہستہ دائیں ہٹتے جا رہے تھے۔ رات گزارنے کے لیے کوئی موزوں جگہ بھی دھیان میں رہے۔ اس اندھیرے میں موزوں جگہ خاک ملے گی؟ مگر میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر دائیں بائیں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتا رہا۔ جانو، اگر ہم کسی کے مہمان بن جائیں تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ ڈاکٹر شہلا جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا ساتھ تم پر کچھ اثر ڈالے گا، مگر اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تیرا گدھا پن پہلے کی طرح روز افزوں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس میں گدھے پن کی کیا بات ہے؟ بے وقوف، ہم 3 آدمیوں کو قتل کر چکے ہیں، اور ان کے گھر یا قبیلے کے لوگ قاتل کی تلاش ارد گرد کے علاقے سے ہی شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا منظر عام پر آنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ ہم نے کون سا ہفتہ گزارنا ہے؟ صبح ہوتے ہی نکل چلیں گے۔ اگر ہم اپنے دشمن کی تلاش میں اتنی دور کا سفر کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جنگل خیل تک ہمارا پیچھا کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، نہیں ٹھہرتے کسی کے گھر میں۔ اس نے کلاشنکوف کو کندھوں سے الٹا لٹکا لیا کیونکہ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں، اور بیرل میں پانی کے قطرے چلے جانے کی صورت میں بیرل کے زنگ پکڑنے کا خدشہ تھا۔
بارش کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ ہم مزید کچھ دیر اسی طرح بغیر آڑ کے رہتے تو مکمل بھیگ جاتے، مگر خوش قسمتی سے آسمانی بجلی کی چمک میں میری نظر دائیں طرف چند قدم کے فاصلے پر موجود ایک کھو پر پڑی۔ یہ غیبی امداد تھی، کیونکہ میرا غار کے دہانے کی جانب دیکھنا اور بجلی کا چمکنا ایک ہی لمحے میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ غار کے دہانے کے ساتھ ایک جھاڑی نما درخت بھی موجود تھا، جس نے کافی حد تک اس کے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ماجے، اس طرف۔ میں پہاڑی کھو کی طرف بڑھ گیا۔ امجد بھی بغیر کچھ کہے میرے پیچھے چل پڑا۔ اچانک بارش کی رفتار میں اضافہ ہوا، لیکن بارش کی تیزی بھی مجھے حفاظتی قدم اٹھانے سے باز نہ رکھ سکی۔ میں نے بائیں ہاتھ میں پستول تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ سے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور اسے جلا کر کھو کے اندر گھس گیا۔ کسی بھی نقصان پہنچانے والے درندے سے نمٹنے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس چند گز لمبی غار میں کسی درندے کو دیکھ کر مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی جتنی اس نوجوان لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو ہمارے اندر داخل ہوتے ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا ہراساں چہرہ اس خوفزدہ چوہیا کی مانند لگا جس نے بلی کو دیکھ لیا ہو اور اس کے لیے کوئی راہ فرار بھی نہ ہو۔ جانو، یہ کون ہے؟ امجد نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اللہ کی مخلوق ہے بھائی۔ سو کئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ گھبراؤ مت، ہم مسافر ہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت بحال ہونے لگی۔ چہرے کے نقوش سے وہ کافی دلکش اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ٹارچ آف کر دی۔ روشنی میں خواہ مخواہ وہ جھجک محسوس کرتی۔ آپ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہم میران شاہ سے آ رہے ہیں، جنگل خیل میں کام تھا۔ راستے میں آپ کو بہرام شاہ وادی کی طرف کوئی جاتے ہوئے ملا تھا؟ نہیں، میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ تھوڑی دیر پہلے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آپ لوگوں نے کی تھی؟ نہیں، ایک مرتبہ پھر میرا جواب نفی میں تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش رہی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہیں آپ یہاں کسی سے ڈر کے تو نہیں چھپی؟ نہیں تو، وہ گڑبڑا گئی۔ مینوں ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੱਗ رہی ہے جدے بارے وہ منوس پوچھ رہا سی۔ یعنی امجد نے کہا کہ مجھے تو یہ وہی لڑکی لگ رہی ہے جس کے بارے میں وہ منحوس ہیبت خان پوچھ رہا تھا۔ امجد نیچے بیٹھتے ہوئے پنجابی میں بولا تاکہ وہ لڑکی ہماری بات چیت نہ سمجھ سکے۔ ٹھیک پہچانا، میں نے اس کی تائید کی۔ ویسے کیا خیال ہے، اس کی مدد نہ کی جائے؟ مجھے تو یہ مظلوم لگتی ہے۔ پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے مجھے جھڑکا۔ یہاں ہر دوسرا بندہ مظلوم ہے، ہم کس کس کی مدد کرتے پھریں گے؟ خام خواہ کی پنگے بازی کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں۔ میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ اسے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے، اور بس۔ ایک تو ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مردوں میں ہمدردی کے جذبات اتنی شدت سے ابھرتے ہیں کہ انہیں مقصد سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ کس زبان میں باتیں کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں امجد کو کرارا سا جواب دیتا، وہ لڑکی درمیان میں بول پڑی۔ لہجے میں موجود پریشانی اس سے نہ چھپائی گئی تھی۔ ہماری آپس کی بات ہے، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میرے لہجے میں چھپی بے رخی نے اسے چپ سادھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورت تو نام ہی مجبوری کا ہے۔ رات کے اندھیرے اور اتنے خراب موسم میں دو اجنبی مردوں کے درمیان ایک ایسی لڑکی کا پھنس جانا جو خوبصورت بھی ہو، کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی ہے، لیکن اگر ہمدردی کو ایک جانب رکھ کر سوچو تو تمہیں یہ غلط نہیں لگے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ لڑکی وہی ہو جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے۔ امجد دانستہ ہیبت خان کا نام گول کر گیا، اور اس کا گھبرانا یا جھجکنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت تو اجنبی مردوں کے درمیان میں پھنسی ہے۔ دوسرا، اگر ہم رسک لیتے ہوئے اسے ان مردار ہونے والوں کا بتا دیں تو یہ مطلوبہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس راز کو راز نہ رکھ سکے گی۔ جب ہم اسے گھر والوں تک پہنچائیں گے تو اس بات کا لازمی چرچا ہوگا اور ہم منظر عام پر آ جائیں گے۔ ان کے دشمن ہمیں بھی اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن خواہ مخواہ اپنی توانائیوں کو ضائع کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بے شک ایسی سرگرمیاں ہمیں غافل نہیں کر سکیں گی، مگر دور ضرور کر دیں گی اور ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بھی بنیں گی۔ باقی مرضی تیری اپنی ہے، اپنے ہر کام اور ارادے میں تو مجھے شانہ بشانہ پائے گا۔ اس کی کھری کھری باتیں میری سوچ کو کسی اور جانب لے گئیں اور میں غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امجد نے بھی میری خاموشی دیکھتے ہوئے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے کافی دیر تک مختلف سوچوں میں گم رہا، یہاں تک کہ امجد کے بھاری سانسوں کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ میرے لیے سونا مشکل ہوگا، اس لیے وہ بے دھڑک سو گیا۔ غار سے باہر بارش اسی تسلسل سے جاری تھی، مگر غار کے اندر ماحول کافی خوشگوار تھا۔ ہلکی خنکی محسوس ہونے کے باوجود اگر ایک کمانڈو سونے کی کوشش کرتا تو وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا، جس طرح کہ امجد اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا وہ لڑکی رو رہی ہے۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں،
میں رو تو نہیں رہی، وہ گڑبڑا گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سلسلہ گفتگو دراز کیا۔ ہزار قسم کے دلائل دینے کے باوجود میں خود کو اس سے لا تعلق نہیں رکھ سکا تھا۔ سعدیہ۔ کیا؟ میرے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی سعدیہ، اس نے اپنا نام دہرایا۔ اس غار میں کیسے پھنس گئی ہو؟ میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جو مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں اپنی بکری کو تلاش کر رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ مجبوراً مجھے یہاں پناہ لینا پڑی۔ میرا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، بارش رکتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس کا لہجہ اور انداز واضح طور پر اس کے جھوٹا ہونے پر چغلی کھا رہا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو گھر والے تیرے لیے پریشان ہوں۔ نہیں، میں انہیں بتا کر آئی تھی کہ اگر لیٹ ہو جاؤں تو پریشان نہ ہونا، میں بکری تلاش کر کے ہی واپس آؤں گی۔ یوں بھی ہماری کسی سے دشمنی تھوڑی ہے کہ انہیں پریشانی ہو۔ ہیبت خان سے بھی کوئی دشمنی نہیں؟ میں نے ایسا سوال کیا کہ اس کی سٹی گم ہو گئی اور چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بول سکی، مگر جب بولی تو الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ ہیبت کون ہے؟ ہے نہیں تھا، ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا ہے۔ راستے میں ملا تھا، کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اظہار لا علمی پر ہمارے ساتھ بھیڑ گیا، اپنے اور اپنے دو ساتھیوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ لڑکی تم ہو۔ کون سی لڑکی؟ وہ گھبرا گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سعدیہ، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے تمہارے سامنے کوئی غلط بیانی نہیں کی، یہ تمام باتیں بالکل سچ ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میری ساتھی سے بھی اسی موضوع پر بحث ہو رہی تھی کہ تیری مدد کی جائے یا نہ کی جائے، مگر تمہارا نام سننے کے بعد میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے گھر والوں تک باخیریت پہنچا دوں، کیونکہ تم میری ایک عزیز ہستی کی ہم نام ہو، جو ایک حادثے میں مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ البتہ اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے نہ رکھنا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب ایک مرتبہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو گھر والوں کا اعتبار اس سے اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی گھر سے ایک مرتبہ ہی رخصت ہوتی ہے، چاہے گھر والوں کی مرضی سے ہو، اپنی مرضی سے ہو، یا اس کا سبب کوئی اور ہو، اس کی واپسی بہرحال ممکن نہیں رہتی۔ کیا مجھے اپنی کہانی سنا سکتی ہو؟ میں اس کے لہجے میں چھپے دکھ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میری کہانی بڑی مختصر ہے، اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا دکھ سمٹ آیا۔ میں ہیبت خان جیسے شکی القلب کے ظلم کا شکار ہوئی۔ ہیبت خان اور اس کا بھائی باسمت خان دونوں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں جا کر شادی کے بہانے کم سن لڑکیوں کو ان کے والدین سے خرید کر لے آنا اور پھر انہیں عرب کی مختلف ریاستوں کے رئیسوں کو بیچنا۔ اگر کسی دور دراز گاؤں میں کوئی اکیلی خوبصورت لڑکی انہیں مل جائے تو اسے یہ اغوا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایسی لڑکیوں کو یہ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں کہ ان کا معاوضہ انہیں بہت اچھا ملتا ہے۔ میں باسمت خان کی منکوہا ہوں، مگر شادی کے بعد پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ ایک دن بدقسمتی یا خوش قسمتی سے وہ شراب کے نشے میں دھت گھر میں داخل ہوا اور پھر اپنے آپ کو مجھ سے باز نہ رکھ سکا۔ جب ہیبت خان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی خوب بے عزتی کی۔ وہ دونوں اس وقت بیٹھک میں مصروف گفتگو تھے۔ ہیبت خان میرے شوہر کو کہہ رہا تھا، تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے اب کوئی رئیس بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ انچھوا مال مانگتے ہیں اور منہ مانگے دام ادا کرتے ہیں۔ بھائی جان، کوئی بات نہیں، باسمت خان دبے لہجے میں بولا۔ عرب رئیس نہ صحیح، لاہور کے کئی کاروباری اچھے داموں اسے خرید لیں گے۔ پہلے بھی تو اس طرح کئی دانے ہم نکال چکے ہیں۔ لاہور بیوپاریوں اور عرب شیخوں کے معاوضوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ ہیبت خان نے کہا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ تم اس طرح کرنا کہ آج رات یہیں بیٹھک میں سو جانا، غلطی تو تم سے ہو گئی۔ اب کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ لیں، کافی وقت گزر گیا ہے۔ اس طرح کے کسی پیس سے لطف اندوز نہیں ہو سکا ہوں، آج میری باری ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی گفتگو سے کچھ تو میں سمجھ گئی تھی، باقی ملازمہ نے بتا کر ان کے کرتوتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا اور میں اسی وقت ان کے گھر سے نکل بھاگی۔ اپنے تئیں وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ میں ان کے کردار سے لا علم ہوں اور ان کی اسی بے خبری کی سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن بدقسمتی سے میں تھوڑی دور ہی آئی ہوں گی کہ ہیبت خان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس وقت وہ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ سیدھے راستے پر سفر کرنے کا تھا، مگر بعد میں نے راستے کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد کے واقعات تو آپ کے علم میں ہیں۔ تیرا شوہر بغیرت نکلا۔ ہیبت خان کی دسترس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے محفوظ رکھا اور وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم تجھے خیریت سے والدین تک پہنچا دیں گے۔ اس کے باوجود تم اتنی پریشان اور غمگین دکھائی دے رہی ہو۔
گھر والوں کو جب تم اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ یقیناً تمہیں قبول کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیں گے۔ یہ بات اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں ابھی تک باسمت خان کے نکاح میں ہوں، اس نے قیمت چکائی ہوئی ہے میری۔ پھر میرے والد نہایت غریب آدمی ہیں اور ہم جنگل خیل کے باسی ہیں، جس میں ہر شخص اپنا جواب دہ خود ہوتا ہے، جبکہ باسمت خان کی پشت پر اس کا پورا گاؤں ہے۔ اگر اس کا گاؤں بھی اس کے ساتھ نہ ہو تب بھی ہمارا گھرانہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس بار اگر میں اس کے ہتھے چڑھ گئی تو بہت برا سلوک کرے گا میرے ساتھ۔ میری وجہ سے اس کا بڑا بھائی بھی مارا جا چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے لیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو میری نحوست آپ لوگوں پر بھی پڑ جائے اور آپ لوگوں کو باسمت خان یا اس کے آدمیوں سے کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے۔ اس بات کی فکر تم مت کرو۔ میں اٹھ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا تاکہ باہر بارش کا جائزہ لے سکوں۔ بارش بالکل رک چکی تھی لیکن آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اندر آ کر بیٹھ گیا۔ امجد کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز تواتر سے آ رہی تھی۔ سعدیہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی نیند مجھے تازہ دم کر سکتی تھی۔ سونے کی کوشش کامیاب رہی اور چند لمحوں میں گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو امجد دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا، جبکہ سعدیہ غار کے کونے میں بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ذہنی طور پر ہم سے مطمئن ہو گئی تھی۔ غار کے اندر ہلکی ہلکی ملگجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماجے، کیا خیال ہے چلیں؟ اس مصیبت کا کیا کریں؟ اس کا اشارہ سعدیہ کی جانب تھا۔ یہ بہت بد قسمت لڑکی ہے ماجے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میرا خیال ہے اسے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ویسے بھی جنگل خیل کی باسی ہے اور ہماری منزل بھی جنگل خیل ہی ہے۔ مجھے پہلے سے پتا تھا رابن ہوڈ صاحب کہ تیری رگے ہمدردی جب تک اپنی مرضی نہ منوا لے پھڑکتی رہے گی۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے ماجے۔ ہاں، وہ ہے اس کی خوبصورتی، اور دوسری نہیں پہلی وجہ ہے، اس کا نام سعدیہ ہے۔ میں نے اس کے مذاق کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور مختصر الفاظ میں اس کی کہانی دہرا دی۔ اچھا، اس کو جگاؤ تاکہ چلیں۔ سعدیہ، میں نے اسے زور سے پکارا مگر وہ اسی طرح پڑی رہی۔ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آہستہ سے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ سورج طلوع ہونے والا ہے، چلنے کی تیاری کرو۔ میں تیار ہوں، وہ سنبھل گئی۔ اس کے ننگے پاؤں کو دیکھ کر میں نے پوچھا، تمہاری چپل کدھر ہے؟ چپل میں ساتھ نہیں لا سکتی تھی۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، میں ننگے پاؤں پھرنے کی عادی ہوں۔ میں سر ہلا کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیچھے امجد اور اس کے پیچھے سعدیہ تھی۔ میں نے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر باہر جھانکا مگر کوئی زی رو نظر نہ آیا۔ آسمان بھی بالکل صاف تھا۔ کوئی نظر آ رہا ہے؟ امجد نے پوچھا۔ نظر خاک آئے، چاروں طرف جھاڑیوں کے اتنے گھنے جھنڈ ہیں، سامنے کا علاقہ البتہ صاف ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھو، یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلنے کی کوشش کریں۔ سعدیہ، تمہارے خیال میں جنگل خیل کی طرف جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ اگر اصل راستہ اختیار کیا جائے تو وہ ڈابیر میں سے ہو کر گزرتا ہے، اور ڈابیر باسمت خان کا گاؤں ہے، اور وہ اپنے بھائی کی تلاش میں پاگل کتے کی طرح سرگرداں ہوگا۔ دوسرا راستہ تھوڑا طویل ہے اور اس پہاڑی کے پیچھے سے ہو کر گزرنا ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ پر موجود ایک اکیلی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، پہاڑی والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میں غار سے باہر آ گیا۔ سعدیہ میرے پیچھے ہو لی جبکہ امجد اس سے پیچھے محتاط انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے چل پڑا۔